ماں باپ ہو قربان محمد، قربان محمد، قربان محمد میں، اور میرے ماں باپ ہو قربان محمد، قربان محمد، قربان محمد، قربان محمد، قربان محمد۔ اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تواضع اور انکساری کا بیان چل رہا ہے۔ اگلی مجلس میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت شروع ہوئی تھی، جس کا کچھ حصہ شروع میں بھی آ چکا تھا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے صاحبزادے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، وہ فرماتے ہیں کہ میرے ماموں ہند بن ابو حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حلیہ شریفہ بیان کرنے میں بڑے ماہر تھے اور بہت عمدہ طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حلیہ شریفہ بیان کرتے تھے۔ چنانچہ میں نے ایک مرتبہ ان سے درخواست کی کہ وہ میرے سامنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حلیہ شریفہ کو بیان کریں تاکہ میں بھی اس کو کچھ محفوظ کر لوں اور جو چیزیں اس میں خود اپنے اندر پیدا کرنے جیسی ہوں تو اس کے لیے کوشش کروں۔ چنانچہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس درخواست پر ان کے ماموں حضرت ہند بن ابو حالہ
تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں شریک بھائی حضرت خدیجہ کے بیٹے ہوتے ہیں، انہوں نے بیان کیا. حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اپنے ماموں سے یہ سب سننے کے بعد ایک مدت تک میں نے یہ چیز اپنے بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چھپائے رکھی. گویا وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ان کے اندر بھی خود کوئی شوق ہے یا نہیں. پھر انہوں نے تھوڑی مدت کے بعد ان کے سامنے اس کا تذکرہ کیا کہ میں نے ہمارے ماموں جان سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حلیہ شریفہ کے متعلق دریافت کیا تو پتہ چلا کہ وہ تو مجھ سے بہت پہلے یہ ساری چیزیں ان سے پوچھ چکے تھے. اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس سے مزید برآں ہمارے ابا یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لے جاتے ہیں تو گھر میں آپ کے کیا کیا معمولات ہوتے ہیں، آپ کی کیا کیا مشغولیتیں ہوتی ہیں. وہ باہر جب تشریف لاتے ہیں تو وہاں آپ کا کیا طریقہ رہتا ہے، لوگوں کے ساتھ ملاقات کے سلسلے میں آپ کا انداز کیا ہے، وہ بھی اپنے ابا یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ چکے تھے اور انہوں نے بھی ان کے سامنے بیان کیا. اب حضرت حسن بڑے بھائی جو ہیں وہ اپنے چھوٹے بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے وہ باتیں جو انہوں نے اپنے ابا سے سنی تھی نقل کر رہے ہیں. اس کا ایک حصہ اگلی مجلس میں آ چکا جب گھر میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تھے تو آپ کی ایکٹیویٹی، آپ کی مشغولیت کیا ہوتی تھی. بتلایا تھا کہ آپ اپنے گھر کے اندر قیام کے وقت کو 3 حصوں پر تقسیم کرتے تھے اور اس کی تفصیل آگے. اب آگے اسی کا اگلا حصہ یہاں آ رہا ہے. قال فسألته عن مخرجی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ابا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے باہر تشریف آوری کے متعلق پوچھا. کیونکہ آپ باہر آتے ہیں اور لوگوں کے درمیان جب آپ بیٹھتے ہیں تو اس وقت آپ کے مشاغل کیا ہیں وہ میں نے پوچھا. کیف کان یصنع فیہ. جب آپ باہر تشریف لاتے تھے تو آپ کیا کرتے تھے، آپ کا وہ وقت کس طرح گزرتا تھا، کیا کیا مشغولیتیں ہوتی تھی. قال، اس کے جواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخزن لسانہ الا فیما یعنیہ. کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ضروری باتوں کے علاوہ میں اپنی زبان کی حفاظت کرتے تھے. ضروری باتوں کے علاوہ حضور اپنی زبان سے کوئی بات بولتے نہیں تھے. آپ اندازہ لگائیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن کے متعلق قرآن یوں کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ آپ اپنی خواہش نفسانی سے کوئی بات بولتے نہیں بلکہ جو کچھ بھی آپ فرماتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے. اس کے باوجود آپ اپنی زبان کی حفاظت کا اتنا اہتمام فرماتے تھے کہ ضروری باتوں کے علاوہ کبھی آپ اپنی زبان کھولتے نہیں تھے. اس میں ہم لوگوں کے لیے بڑی عبرت ہے. ہماری زبانوں پر تو ہمیں کوئی کنٹرول ہے نہیں. پتہ نہیں ہم جب بولنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو کیا کیا بول جاتے ہیں، ہمیں خود بھی دھیان نہیں رہتا. یہ تو کل کو قیامت میں جب اعمال نامے کھلیں گے نا اور اندر سب سامنے آئے گا تب آدمی کو پتہ چلے گا مال حاضر کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها
کہ کیا ہو گیا اس نوشتے کو، کوئی چھوٹی بڑی چیز چھوڑی نہیں ہے، سب اندر آ گئی. وہ تو تب، لیکن یہ اس وقت تو اس کی کوئی تلافی کا موقع نہیں ہوگا. اسی لیے عام طور پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب کوئی نصیحت، کوئی مطالبہ کرتا کہ یا رسول اللہ نصیحت فرمائیے، تو آپ اگر حدیث کے ذخیرے کا مطالعہ کریں گے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب نصیحت مانگی گئی، پوچھی گئی، تو آپ نے جو نصیحتیں فرمائی ان نصیحتوں میں بہت سے لوگوں کو آپ نے زبان کی حفاظت کی تاکید فرمائی. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑے مشہور صحابی ہیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا من نجات یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول دنیا اور آخرت میں کامیابی اور نجات حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو 3 باتیں بتلائی. سب سے پہلی بات جو فرمائی املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو اور کنٹرول میں رکھو. یہ زبان ہی ہے تو پتہ نہیں آدمی کو کہاں کہاں لے جائے. تو بہرحال ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس عمل میں بہت بڑی عبرت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو جو بات بھی اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرماتے وہ عبادت ہی عبادت، وہ تو وحی کے حکم میں ہوتی تھی. اس کے باوجود غیر ضروری باتوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کو محفوظ رکھتے تھے. یخزن لسانہ الا فیما یعنی، غیر ضروری باتوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کو محفوظ رکھتے ہیں. پہلا کام وَيُعَلِّفُهُمْ وَلَا يُنَفِّرُهُمْ، اور جو لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دیتے تھے، حضور ان کو مانوس کرتے تھے، ان کو متوحش نہیں کرتے تھے. بڑا آدمی جو ہوتا ہے لوگ ان کے پاس آتے ہیں ایک امید تمنا لے کر کے ان کی ذات سے ہم کو کوئی فائدہ پہنچے گا، کوئی دین کی اچھی بات سنیں گے، ہمیں اس عمل کا موقع اللہ دے گا، راہ یہ ہوگا. تو جتنے بھی لوگ آویں ان آنے والوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک اور آپ کا گویا ان کے ساتھ معاملہ ایسا ہوتا تھا جس کی وجہ سے وہ مانوس ہوتے، یعنی آپ سے جڑے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے ڈانٹ پھٹکارے واگنی، تو پھر لوگ بھی وہاں آتے نہیں ہیں، وحشت کرتے ہیں، گھبراتے، وہاں کون جائے پتہ نہیں کیا کر لیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جو لوگ آتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ جو معاملہ فرماتے تھے بہت نرمی سے، بہت محبت سے، جس سے آنے والے کیا ہوتے تھے؟ مانوس، جڑتے تھے آپ سے. ولا نفرو، کوئی ایسا سلوک، کوئی ایسا انداز آپ ان کے ساتھ اختیار نہیں کرتے تھے جس کی وجہ سے وہ کیا ہو جائیں؟ متوحش ہو جائیں، نفرت کریں، بھاگیں، دور ہو. نہیں، یہ بھی گویا اللہ تعالیٰ نے جن کو لوگوں کی ہدایت کے لیے منتخب کیا ان کو چاہیے کہ ان چیزوں کا اہتمام کریں. وَيُكْرِمُ كَرِيمَ كُلِّ قَوْمٍ وَيُوَلِّيهِ عَلَيْهِ، اور ہر قوم اور ہر قبیلے کے شریف اور بڑے آدمی کا اکرام کرتے ہیں، کیونکہ مختلف قبائل سے لوگ آپ کی خدمت میں وفود اور ڈیپوٹیشن اور پرتیندھی منڈل کی شکل میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے. تو جو آنے والے ہوتے تھے کسی قبیلے کے 8-10 آدمی کا ایک پورا وفد حضور کی خدمت میں آیا، تو ان آنے والوں میں قوم کا جو بڑا ہوتا تھا، وڈی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے ساتھ عزت کا معاملہ کرتے، اس کا اکرام کرتے تھے. اور حدیث میں بھی آیا، حضور نے تاکید فرمائی اکرموا کریمہ کل قوم. کوئی غیر مسلم بھی آپ کے پاس آوے اور وہ اپنے لوگوں میں باعزت سمجھا جاتا ہے
تو آپ کو اس کے ساتھ بے عزتی کا معاملہ نہیں کرنا، اس کے ساتھ عزت کا، محبت کا معاملہ کرنا، بلا وجہ یہ کیا مطلب؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جیسے کہ آپ کے پاس جو وفود آتے تھے وہ سب کے سب مسلمان نہیں ہوتے تھے، ابھی تو بہت سے وہ ہوتے تھے جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا ہوتا تھا، اسلام کے سلسلے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے آتے تھے، پھر بھی ان میں جو بڑا ہوتا تھا اپنی قوم کا، حضور اس کے ساتھ بڑائی والا، اس کی شان اور اس کے مقام اور مرتبے کے مناسب عزت کا سلوک کرتے تھے۔ اسی کو کہتے ہیں وَيُكْرِمُ كَرِيمَ كُلِّ قَوْمٍ، ہر قوم کے معزز آدمی کے ساتھ آپ اکرام کا اور گویا عزت کا معاملہ کرتے تھے۔ وَيُوَلِّي عَلَيْهِ، اور پھر جب یہ وفد واپس جاتا اسلام قبول کر کے، تو جب اسلام قبول کر لیا تو گویا انہوں نے اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری میں دے دیا، تو جب واپس جاتے تھے اسی کو آپ ان کا امیر بناتے تھے، یعنی جو آیا بڑا تھا نا اس کا اکرام بھی کیا اور واپسی میں امارت بھی اسی کے حوالے کی، لیکن جو اب تک امیر چلا رہا ہے اس کو ہٹا کر دوسرے کو بنائیں گے نا تو انتشار پیدا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ عزت اور احترام کا معاملہ بھی کرتے تھے، اور جب وہ واپس جاتے تھے تو اسی کو، بھائی تمہارے علاقے کا ذمہ دار تم ہی ہو، تو اب یہ سب کرنا، ان کو ہدایتیں دی جاتی ہیں۔ وَيُوَلِّي عَلَيْهِ، اپنی طرف سے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہی کو صاحب اختیار ستا دش بناتے تھے، وہاں کا گویا سارا یہ کرتا دھرتا اسی کو مقرر کیا جاتا۔ وَيُحَذِّرُ النَّاسَ، تحذیر کا معنی ہے ڈرانا، ساودھان کرنا، تو اب یحذر الناس کا جو یہ لفظ یہاں آیا تو حدیث کی شرح کرنے والے علماء نے اس کے مختلف مطلب بیان کیے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے تھے، دیکھو گناہ کے کام مت کریو، غلط حرکتیں مت کریو ورنہ اللہ کا عذاب آئے، تاکہ لوگ اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے آپ ڈراتے تھے۔ دوسرا مطلب وہی جو میں نے کہا ساودھان کرنا، مضر چیزوں سے بچنے کی تاکید کرتے تھے، ایسے کام ایسے حرکتیں جس سے خود کو کیا پہنچے، نقصان پہنچے، حضور تاکید پہ ایسا مت کرنا جس سے خود ہی نقصان اٹھانا پڑے، گویا مضر چیزوں سے بچنے کی حضور ان کو تاکید فرما، یہ تعلیم دیتے۔ ایک آدمی کی سمجھداری کی بات ہے کہ آدمی کو ایسی حرکت نہ کرے جس سے خود ہی کیا ہو، نقصان پہنچے، نقصان پہنچانے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا، تاکید کرتے تو نقصان پہنچانے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیے۔ یا تیسرا مطلب ساودھان، لوگوں دوسرے لوگوں سے احتیاط کی تاکید کرتے تھے، یعنی بھائی سنبھل کے رہنا، ساوچیت رہنا، ساوچیت، کوئی آدمی آپ کو دھوکہ نہ دے جائے، کوئی آدمی آپ کو نقصان نہ پہنچائے، کوئی ہر ایک کو آپ اس بات کی تعلیم دیتے ہیں، چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، ایسے بھولے مت بنو کہ جو آیا اور جو چاہا آپ کے ساتھ کر گیا، آپ کو الو بنا گیا، نہیں، دنیا کے معاملے میں تو دین کے معاملے میں ہر چیز میں محتاط رہنا، گویا دوسروں سے احتیاط کی تاکید فرماتے تھے۔ یہ لوگ یہ تین مطلب بیان کیے ہیں۔ آگے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی تیسرے مطلب کو راجح قرار دیا، اس لیے کہ آگے جو بات آ رہی ہے وَيَحْتَرِسُ مِنْهُمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتْوِيَ عَنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ بِشْرَهُ وَخُلْقَهُ، اور خود بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں کے تکلیف یا نقصان پہنچانے سے اپنی حفاظت کرتے، یعنی خود بھی حضور اس طرح چوکنے رہتے تھے کوئی آدمی آپ کو تکلیف پہنچا نہ جائے بلا وجہ، آدمی محتاط رہے تو کسی دوسرے کو اس کو تکلیف پہنچانے کا چانس ملتا
آپ خود محتاط رہیں گے تو کوئی آپ کو تکلیف نہیں پہنچا سکے، کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا۔ یحترس منہم، خود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح رہتے تھے کہ کسی کو آپ کو بلا وجہ تکلیف پہنچانے یا نقصان پہنچانے کا موقع نہ ملے۔ یہ لوگوں کو بھی جو ہے یہی تاکید کرتے تھے احتیاط کی، اور خود بھی آپ کی انداز یہی تھا۔ البتہ اب جو آدمی دوسروں کی تکلیف سے یا دوسروں کے نقصان پہنچانے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جب کمر کس لیتا ہے نا، تو اس میں ایک دوسری گڑبڑ پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ کیا؟ وہ لوگوں سے ملتا نہیں، لوگوں سے ترش روئی کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ پیش آتا ہے، تاکہ کوئی آوے ہی نہیں اور کوئی آ کر کے ہم کو نقصان پہنچاوے ہی نہیں۔ تو ادھر اپنے آپ کو دوسروں کے نقصان سے بچانے کے لیے اپنے اخلاق خراب کیے، وہ خوش خلقی اور ہنسمکھی سے جو پیش آنا چاہیے وہ منہ ہی کڑوا دیول پیا جیسا بناتا ہے کہ لوگ دیکھ کے ہی بھاگ جاتے ہیں، تو کوئی اس کو تکلیف ہی نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے احتیاط سے رہتے تھے کہ کسی کو آپ کو تکلیف پہنچانے کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کا موقع نہ ملے، لیکن اس کے باوجود سب کے ساتھ خوش خلقی اور خندہ پیشانی سے پیش آتے۔ یہ دونوں چیزیں جمع کرنا آسان نہیں ہے، سمجھا کہ خوش خلقی سے پیش آئیں گے تو وہ گڑبڑ ہو جائے گی، کون سی؟ لوگوں کو موقع مل جائے گا کائے کا؟ تکلیف اور نقصان پہنچانے کا۔ بچنے کے لیے وغیرہ تو ادھر اپنا منہ بگاڑنا پڑتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں چیزوں کو پورے طور پر سنبھال لیتے تھے۔ یہ آپ کی جامعیت تھی، اسی کو کہتے ہیں من غیر ان یتوی عن احد منہم بشرہ وخلقہ، لیکن اس کے باوجود اپنی خندہ پیشانی اور اپنی خوش خلقی کو لوگوں سے ہٹاتے نہیں تھے، یعنی احتیاط کے باوجود سب کے ساتھ ہنسمکھ اور اچھے اخلاق سے پیش آتے تھے۔ یہ چیزیں یہ چیز اپنے اندر پیدا کرنا بڑا مشکل ہے، بڑی ریاضت اور بڑی اس کے بعد یہ چیز حاصل ہوتی ہے۔ وَيَتَفَقَّدُ أَصْحَابَهُ، اور اپنے ساتھی حضرات صحابہ کے حالات کی خبر گیری رکھتی تھے، کس کے گھر میں فاقہ ہے، کس کے گھر میں کوئی بیمار ہے، کس کے گھر میں کوئی تکلیف چل رہی ہے۔ بہت سے وہ ہوتے ہیں کہ ان کے دوستوں کا، ملنے والوں کا حلقہ تو بہت بڑا ہوتا ہے، لیکن اس کو خبر ہی نہیں کہ اپنے حلقے میں کس کے اوپر کیا گزر رہی ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرات صحابہ کے اندرونی حال کی خبر رکھتے تھے کہ کون کس اس سے گزر رہا ہے، کسی کو یتفقد اصحابہ، کسی کے یہاں فاقہ ہے تو موقع سے اس کی مدد کر دی، کسی کے یہاں کوئی بیمار ہے تو موقع سے اس بیمار کے علاج کا انتظام کر دیا، کسی کے اوپر قرضہ ہے تو چپکے سے اس کے قرضے کی ادائیگی کا انتظام کر دیا۔ یہ ساری چیزیں گویا ان کے اندرونی حالات کی خبر رکھتے تھے تاکہ اس کے مطابق ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ یتفقد اصحابہ، اور پھر وَيَسْأَلُ النَّاسَ عَمَّا فِي النَّاسِ، لوگوں میں اندر کیا ہو رہا ہے، کون سی کیا آج کل کس چیز کا رواج ہے، لوگ کن چیزوں کا شوق رکھتے ہیں، کن چیزوں کی طرف جا رہے ہیں، یہ لوگوں کے حالات، لوگوں کے معاشرہ اور سوسائٹی کے لوگوں کے مزاج اور حالات کے متعلق لوگوں سے پوچھتے تھے کیا چل رہا ہے، کیا ہوتا تھا۔ پھر اس میں اس کے وَيُحَسِّنُ الْحَسَنَ وَيُقَوِّيهِ، اور جو ہے اس کے اندر جو اچھی بات پتہ چلتا تو لوگوں میں آج یہ بعض لوگ جو ہیں انہوں نے کمیٹی بنائی ہے، بیماروں کی مدد کریں گے، فلانے کا یوں کریں گے، کوئی اچھی بات تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا کہ یہ ہو رہا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس اچھی بات کی کیا کرتے تھے؟ تحسین کرتے، شاباش برابر بہت اچھا کر رہے ہو، اور یقوی اس کو سپورٹ کرتے تھے۔
اچھا کام اگر ہو رہا ہے سوسائٹی میں، سماج میں، تو آپ کچھ لوگ ہیں مسلمان بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، کچھ لوگ ہیں لوگوں کو نمازی بنانے کے لیے محنت کر رہے ہیں، کچھ لوگ ہیں بیماروں کے علاج معالجے کے لیے جو ہے لوگوں کو ایسے یہ ساری وہ چیزیں حضور کو جب پتہ چلتا تھا، حضور ان باتوں کی کیا کرتے تھے، بہت اچھا کر رہے ہو، اور ساتھ میں ان کو سپورٹ کرتے تھے نبی، تاکہ ایسی چیزیں اور وَيُقَبِّحُ الْقَبِيحَ وَيُوَحِّي، اور بری بات کی برائی بیان کر کے اس کو دور کرتے۔ پتہ چلتا کہ کچھ لوگ ٹیلی ویژن باہر لا کر کے ساری دنیا کو دکھلا رہے، او کیا ہو رہا ہے، بہت غلط ہے، تو نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ جوا کھیلتے ہیں، ارے یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے سماج میں، تو یہ کرو۔ کچھ لوگ زنا میں مبتلا ہیں، کچھ نوجوان جو ہے فحش کی طرف جو ہے مائل ہو رہے ہیں، پتہ چلتا تو فوراً کوئی بھی برائی سماج میں اگر تحقیق کرنے سے پتہ چلتا کہ فلانی برائی چل رہی ہے، تو فوراً اس برائی کا برائی ہونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، واضح، یہ تو غلط کام ہے، تو نہیں ہونا چاہیے، اس کو دور کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ معتدل الامر غیر مختلفین، پھر آپ کے ہر کام میں میانہ روی، اعتدال، آپ کے سارے کام جو ہے نا وہ درمیانی انداز سے، غیر مختلفین، اس میں تلون مزاجی نہیں۔ تلون مزاجی کا مطلب یہ ہے کہ بعض لوگوں کا مزاج ایسا ہوتا ہے کہ کبھی اچھائی پر آئے تو اچھائی کرتے ہیں، جبکہ جو بگڑے پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتے، اور کبھی کیا، کبھی تولا میں کبھی ماشا، جس کو کہتے ہیں نا، اس کو تلون مزاجی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج مبارک میں تلون مزاجی نہیں تھا، آپ کے سارے کام جو ہیں وہ اعتدال اور میانہ روی سے، قاعدے سے سب ہوتا تھا۔ بس ایک چیز چل رہی ہے، بس اس میں ذرا بھی فرق نہیں۔ لا یغفلوا مخافۃ ان یغفلوا ویمیلوا، لوگ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں کے حالات سے بے خبر نہیں رہتے تھے، غافل نہیں رہتے تھے، اس اندیشے اور ڈر کی وجہ سے کہ کہیں لوگ دین سے غافل ہو جائیں۔ دیکھو گھر کا بڑا اپنے ماتحتوں کے حالات کی طرف دھیان نہیں دے، بے خبر رہے گا، تو نتیجہ کیا ہوگا، یہ چھوٹے برائیوں میں مبتلا ہو جائیں گے اور برائیوں میں آگے بڑھتے چلے۔ اور گھر کا بڑا باقاعدہ چوکسائی کے ساتھ نگرانی رکھ رہا ہے تو ان چھوٹوں کو دین سے غفلت کرنے کا موقع نماز نہیں چھوڑ سکتے۔ گھر کا بڑا اگر غفلت برتے گا، آج کسی نے فجر کی چھوڑی، کل دوسرے نے چھوڑی، پرسوں تیسرے نے چھوڑی، گھر میں نماز کا ماحول تھا وہ کیا ہو گیا، ختم ہو گیا، غفلت آ گئی۔ یہ غفلت کیوں آئی؟ بڑے نے نگرانی کے معاملے میں کیا کی، سستی اور غفلت کی۔ اس لیے بڑا اگر چوکس رہے گا تو چھوٹا پھر ادھر ادھر ہو سکتا، وہ مچک لینے ہی نہیں دے۔ دیکھو موطا امام مالک میں ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں حضرت سلیمان بن ابی حسمہ جو ہیں فجر کی نماز میں دیکھا نہیں ان کو، فجر کی نماز میں وہ نہیں ہے۔ پھر 9-10 بجے اپنی عادت کے مطابق بازار کا راؤنڈ لگانے کے لیے نکلے حضرت عمر، ان کی عادت تھی، سب معائنہ کرنے کے لیے جاتے تھے۔ تو حضرت سلیمان بن ابی حسمہ کی والدہ شفا بہت بڑی صحابیہ فاضلہ تھی، ان کے گھر گئے، سلام کیا، کہا سلیمان فجر کی نماز میں نظر نہیں آئے۔ آپ اندازہ لگاؤ، ایک وہ شخص جس کی حکومت میلوں ہزاروں میل تک پھیلی ہوئی ہے، وہ نماز میں کون آتا ہے کون نہیں آتا اس کا کیا رکھنا ہے، اور جو نہیں آیا باقاعدہ اس کے گھر گئے، جا کر ان کی ماں سے پوچھا کہ آج وہ فجر کی نماز میں نہیں تھے، کیا بات ہے؟ تو ان کی ماں نے جواب میں کہا کہ اصل میں وہ رات بھر عبادت میں مشغول رہے اور عین فجر کے ٹائم پہ ان کی آنکھ لگ گئی،
اس لیے وہ جماعت سے فجر کی نماز نہیں پڑھ سکتی۔ حضرت عمر نے فرمایا میں رات بھر سوؤں اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھوں، یہ مجھے زیادہ پسند ہے بنسبت اس کے کہ رات بھر عبادت کروں اور فجر کی نماز کی جماعت قائم۔ یہ تربیت، یہ میں بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ بڑا اگر اپنے چھوٹوں کے معاملے میں چوکس رہے گا، غفلت نہیں برتے گا، تو ان چھوٹوں کو دین کے معاملے میں غفلت کرنے کی جرات نہیں ہوگی۔ اسی کو فرما رہے ہیں کہ لا یغفلوا مخافۃ ان یغفلوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے حالات کی طرف سے جو ہے وہ غفلت نہیں فرماتے تھے، اس مبادا کہ لوگ دین کے معاملے میں کیا ہو جائیں، غافل ہو جائیں۔ او آگے فرماتے ہیں او یمیلو یا یملو یا کسی ملال۔ دیکھو دین کے معاملے میں غفلت کی یعنی کمزوری کی دو شکلیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہوتی ہے کہ وہ دین پر عمل کرنا ہی کیا کر دے، چھوڑ دے، اس کو تو غفلت۔ دوسری شکل یہ ہوتی ہے کہ دین کے پر عمل کرنے کے معاملے میں اتنا آگے بڑھ جاوے کہ پھر اس کی طبیعت میں کنٹالا آ جائے، عبادت اتنی کرتا ہے ایک مہینے تک کرتا ہے پھر بیٹھ گیا، سمجھا کہ نہیں؟ اس کو ملال کہتے ہیں۔ شریعت نہ اس کی اجازت دیتی ہے غفلت کی اور نہ اس کی۔ اتنا زیادہ اپنے آپ کو اتنا نہ پہلے بھی آ گیا ہے مضمون کہ جس کی وجہ سے جو ہے نا اصل فرائض سے بھی آدمی کیا ہو جاوے، غافل۔ مہینے بھر تک خوب رات بھر جاگتے رہے اور بعد میں احساس ہوئے کہ فرض نماز بھی جا رہی ہے۔ ایسی نفل عبادت کرنے کی شریعت اجازت دیتی اعتدال، درمیانی حال۔ تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے حالات کی، کوئی عبادت میں بہت زیادہ غلو کرتا ہے تو اس کو بھی بلا کے پھٹکارتے تھے، ایسا مت کریو، سیدھا درمیان، بہت دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹانگیں ٹوٹ جائے گی تو پھر کسی کام کے نہیں رہو گے۔ اسی کو مخافۃ ان یغفلوا او یملوا، آپ لوگوں کے حال سے غفلت نہیں برتتے تھے اس ڈر کی وجہ سے، اس کہ مبادا لوگ دین سے غافل ہو جائیں یا اگتا جائیں، یعنی زیادہ عمل، تو جو زیادہ عمل کرنے والا ہے نہیں اس کو بھی تنبیہ کی ضرورت پیش آتی ہے، ورنہ کل کو وہ پھر ایسا چھوڑے گا کہ جائے گا۔ لکل حال عندہ عتاد، ہر کام کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ایک انتظام تھا، ہر چیز کا ایک انتظام تھا، کوئی کام بھی بغیر انتظام کے نہیں، ہر ایک کے لیے۔ لا یقصر عن الحق، حق کے معاملے میں کبھی آپ کوتاہی کرتے نہیں تھے، یعنی کسی حق چیز کے معاملے میں کمی نہیں۔ ولا یجاوزہ، اور حق کے معاملے میں حد سے آگے بھی نہیں بڑھتے، کون؟ اعتدال، آگے بھی نہیں اور کوتاہی بھی نہیں، اعتدال۔ الذین یلونہم من الناس خیارہم، آپ کی خدمت میں حاضر ہونے والے لوگوں میں سے جو لوگ آپ کی خدمت میں مستقل آنے والے ہوتے تھے وہ کون تھے؟ خیارہم، خلقت کے بہترین افراد، لوگوں میں جو بہترین افراد ہیں وہی گویا آپ کے قریب ان کو بیٹھنے کا موقع ملتا تھا۔ اور افضلہم عندہ اعمہم نصیحۃ، اور ان قریب بیٹھنے والوں میں آپ کے نزدیک سب سے بہتر کون سمجھا جاتا تھا؟ جو لوگوں کی زیادہ سے زیادہ بھلائی چاہتا، لوگوں کی جتنی زیادہ خیر خواہی، لوگوں کو جتنا جو راحت پہنچانے والا، اتنا آپ کی نگاہوں میں وہ کیا ہوتا تھا؟ اچھا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ہر ایک آدمی لوگوں کو کی خیر خواہی کی کیا کرے گا؟ کیونکہ ہم کو سرٹیفکیٹ تو یہی اسی بنیاد پر ملتا ہے، چاپلوسی پر نہیں بلکہ کام پر، اور کام بھی یہ۔ وَأَعْظَمُهُمْ عِندَهُ مَنزِلَةً أَحْسَنُهُمْ مُوَاسَاةً وَمُوَازَرَةً، اور آپ کی نگاہ میں لوگوں میں سب سے بڑے رتبے والا کون؟ جو لوگوں کے ساتھ غم گساری اور ان کی مدد کرنے والا،
جو لوگوں کا جتنا بھی غم اور ان کی تکلیفیں دور کرتا ہو، لوگوں کی جتنی مدد کرتا ہو، وہ آدمی آپ کی نگاہوں میں کیا سمجھا جاتا تھا؟ بڑے رتبے والا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہر ایک آدمی یہی کوشش کرے گا کہ میں اس طرح کر کے حضور کی نزدیکی حاصل کروں، حضور کی خوشنودی حاصل کروں۔ یہ ہے یہ آپ کی گویا باہر جو تشریف لاتے تھے اس کا حال بیان کیا۔ اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بعدد ما تحب و ترضى۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنیت والہدى۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی اے اللہ تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے۔ اے اللہ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما۔ تیری معرفت و محبت کے انوار سے اے اللہ تو ہمارے قلوب کو منور فرما، تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما، دوام ذکر اور دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ ایک لمحے کے لیے بھی اے اللہ تیری معصیت اور تجھ سے غفلت میں مبتلا ہونے سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو اے اللہ صحت، قوت، عافیت، سلامتی، دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما۔ ہماری تمام ضرورتوں کی اے اللہ تو اپنے خزانے غیب سے کفالت فرما۔ ہمیں کسی کا محتاج اور دستنگر نہ بنا، ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما۔ ہماری اولادوں کو عقائد حقہ، علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما۔ برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں، برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے اے اللہ ان کی پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ تو اپنی شان ربوبیت سے ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور، ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے۔ اے اللہ ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور تمام ماتحتوں کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے۔ نماز کا عشق اور محبت ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے۔ نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ نماز کا خشوع و خضوع ہمیں عطا فرما۔ نماز کے انوار و برکات سے ہماری زندگیوں اور ہمارے گھروں کو اے اللہ منور اور معمور فرما۔ اے اللہ عبادات کا اہتمام نصیب فرما، معاملات کی درستگی عطا فرما، معاشرت کا حسن عطا فرما، آپسی حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما، آپس کی حق تلفیوں سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ مختلف حیثیتوں سے جو ذمہ داریاں اور فرائض منصبی تو نے ہم پر لازم کیے ہیں، پوری امانت و دیانت کے ساتھ ان کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی کمیوں، اپنی کوتاہیوں، اپنے قصور، اپنے عیوب و ذنوب کا احساس اور ادراک عطا فرما کر اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ
دنیا سے جانا نصیب فرما، پتہ نہیں کہاں زندگی کی شام ہو جائے۔ اے اللہ اس حالت میں موت آوے کہ ہمارے دل ایمان کے نور سے منور ہوں، زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو، تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی ہوں، تیرے اور تیرے بندوں کے حقوق میں سے کوئی حق ہم پر واجب الادا باقی نہ رہ گیا ہو۔ اے اللہ ایسی حالت میں موت عطا فرما، قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، محشر کی ہولناکیوں سے حفاظت فرما، اس دن کی رسوائی سے بچا لے، اس دن اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرما، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مرحمت فرما، نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے۔ اے اللہ دانے ہاتھ میں نامہ اعمال نصیب فرما، پل صراط پر سے گزار کر جہنم کے عذاب سے حفاظت فرما کر اے اللہ جنت کے اندر دخول اولین نصیب فرما۔ اے اللہ مولانا ابراہیم قاوی صاحب کی بھرپور مغفرت فرما، اپنی رحمتوں مغفرتوں سے ڈھانپ لے۔ اے اللہ ان کی خدمات کو بے انتہا قبول فرما کر تیرے قرب کا ذریعہ بنا، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام و مراتب عطا فرما۔ اے اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا، ان کے پسماندگان کو اے اللہ صبر جمیل اجر جزیل عطا فرما، ان کی کفالت کفایت حمایت اور حفاظت فرما، ان کی موجودگی میں تو نے جو نعمتیں انہیں عطا فرمائی تھی اس سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے اے اللہ ان کی بھرپور نصرت فرما۔ ہمارے بیماروں کو اے اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما۔ اے اللہ جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اس سے نجات عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے سہاراؤں کو سہارا عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کی اولادیں نافرمان ہیں ان کی اولادوں کو تو تیرا اور ان کے ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بنا کر ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی فرما، جن کی اولادیں شادی کی عمروں کو پہنچ چکی ہیں صالح جوڑ عطا فرما کر ان کے نکاح کی صورتیں پیدا فرما، جن کی ازدواجی زندگیاں تلخی کا شکار ہیں ان کو ازدواجی زندگی کی خوشگواریاں عطا فرما۔ اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے اس کی بھرپور نصرت فرما، ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے۔ اے اللہ اس ملک میں امن و امان کی فضائیں قائم فرما، یہاں کے رہنے والی قوموں میں آپس میں رواداری محبت حسن سلوک ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کو عام فرما۔ اے اللہ آج تک جس طرح تو نے اس ملک میں شاعر اسلامیہ کی حفاظت فرمائی، اے اللہ مدارس مکاتب دعوت و تبلیغ اور دینی سلسلے اے اللہ پوری قوت و آزادی کے ساتھ جاری و ساری رہے۔ اے اللہ ان سلسلوں کو آئندہ بھی محض اپنے فضل سے اے اللہ اسی طرح جیسے حسب سابق تھے جاری رکھتے ہوئے اے اللہ ہمیں ان کی برکتوں سے مالا مال فرما، اپنے فضل کا معاملہ فرما، اپنے فضل کا معاملہ فرما، ممالک اسلامیہ کے سربراہوں کو ہدایت عطا فرما، بے دیوں اور ملحدوں کی سربراہی سے ان ممالک کو نجات عطا فرما کر دیندار امانت دار غیرت ایمانی سے بھرپور ہاتھوں میں اقتدار عطا فرما، وہ اپنے اپنے علاقوں میں شریعت مطہرہ کو جاری و ساری کرنے والے ہوں۔ اے اللہ خلافت راشدہ کے نہج پر خلافت اسلامیہ قائم فرما، ایمان و اسلام کی ہوائیں چلا دے، ہر فرد بشر کو اے اللہ ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ تو نے جو صلاحیتیں جو قوا جو نعمتیں جو کچھ اے اللہ ہمیں عطا فرمایا ہے اس کو تیرے دین علم دین ایمان و اسلام کی اشاعت کے لیے حفاظت کے لیے خدمت کے لیے استعمال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ ان چیزوں کو اے اللہ دنیا کے پیچھے
ضائع کرنے سے ہماری حفاظت فرما، ابنائے دنیا میں سے نہ بنا، ابنائے آخرت میں سے بنا دے۔ اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، جن شرور اور برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس مجلس میں شریک تیرے تمام بندوں اور بندیوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک